بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نادیہ انوار اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام امید پاکستان۔ ناظرین، آج جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں ان کا میں تعارف کرواتی چلوں کہ ان کی خدمات کی ایک وسیع فہرست ہے جس کے بارے میں ابھی ہم ان سے بات کریں گے۔ تو ویلکم کرتے ہیں ایس ایس پی ڈسٹرکٹ سینٹرل ملک مرتضیٰ صاحب کو۔ سر، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور آپ کی کیا جرنی رہی ہے؟ بیسیکلی میرا تعلق ڈسٹرکٹ میاں والی سے ہے۔ ڈسٹرکٹ میاں والی کا ایک ٹاؤن ہے ہرنولی، اور اس سے فردر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس کا نام ہے بہارے والا، جو میرے پردادا کے نام سے ہی منسوب ہے۔ اچھا، تو میرا تعلق وہاں سے ہے، میاں والی سے ہوں، بٹ ابھی میں کراچی میں سیٹل ہوں۔ میری ابتدائی تعلیم بھی ادھر ہی کی ہے، گورنمنٹ پرائمری اسکول جو ہمارے گاؤں کا تھا وہاں سے میں پڑھا ہوں۔ پھر میٹرک تک کی تعلیم میں نے وہاں سے حاصل کی ہے۔ اس کے بعد انٹر کے بعد میں پاکستان نیوی میں ایز اے کمیشن افسر بھرتی ہوا 98 میں پاکستان نیوی میں ایز اے کمیشن افسر بھرتی ہوا۔ 4 سال کی ٹریننگ کے بعد ہم فیلڈ میں گئے اور تقریباً 2008 کے اینڈ تک میں پاکستان نیوی میں رہا۔ اس کے بعد پھر میں نے CSS کیا اور میں نے سول سروسز جوائن کی۔ صحیح۔ تو سر، آپ نے 2 فورسز کو، یعنی کہ کہا جائے کہ آپ کی سروسز 2 فورسز کے ساتھ تھی، ایک تو پاکستان نیوی اور ایک پولیس کی جو اب آپ کر رہے ہیں۔ تو سر میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ دونوں فورسز میں کیا فرق رہا، کیا ایکسپیرینس رہا آپ کا، کیا تجربہ رہا، کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں دونوں فورسز کو؟ دیکھیں، پاکستان نیوی کو اور پولیس کو جو کمپیئر کرنا تو میرے خیال میں کوئی بنتا نہیں ہے۔ بالکل۔ آپ پاکستان نیوی کو پاکستان ایئر فورس کے ساتھ یا آرمی کے ساتھ تو کمپیئر کر سکتے ہیں، بیکاز ان کا رول، موڈس آپرینڈی اور جو ایک میکنزم ہے وہ ڈیفنس فورسز میں آتے ہیں۔ یہ سول فورسز ہیں، سول آرم فورسز اور ڈیفنس فورسز میں بڑا فرق ہے۔ بٹ ہیونگ سیڈ کہ یہ بھی ایک سروس ہے اور وہ ایک فورس تھی، بہت زیادہ فرق ہے ورکنگ سٹائل میں، چیزوں کی جو سپیڈ ہے، جو ورک لوڈ ہے، مین پاور ہے، اس حوالے سے بہت زیادہ فرق ہے۔ اگر آپ مجھے کہتی ہیں کہ میں اس فرق کو ایکسپلین کروں تھوڑا سا، تو وہ اس طرح ہے کہ جو آرم فورسز ہیں ان میں جب سے وہ بنی ہیں ان میں اگر کوئی انوویشن بھی آ رہی ہے تو ان کی چیزیں بالکل ایک سیٹ پیٹرن کے اوپر ہیں۔ ہر ایک چیز کی SOP بنی ہوئی ہے کہ یہ چیز ایسے کرنی ہے، پروسیجرز بنے ہوئے ہیں، لے ڈاؤن ہے۔ وہ کوئی بھی بندہ آئے گا اس کو وہ چیز لکھی لکھائی ملے گی اور اس کے اوپر وہ کام کرنا شروع کر دے گا۔ اگر اس میں کوئی مائنر سی بھی امینڈمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ پورا اس کے لیے ایک پروسیجر ہے کہ آپ لکھ کے بھیجیں گے، وہ چیزیں امینڈ ہوں گی تو تب آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ کام کرنے میں ڈیفیکلٹیز نہیں ہیں۔ پھر جو ورک لوڈ ہے وہ ایز کمپیئر ٹو سول آرم فورسز یا میں پولیس کی بات کروں بہت کم ہے۔ آپ کو جو ورکنگ آورز ہیں ان کے اندر آپ بہت آرام سے اپنا کام کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ ویئرز ان پولیس جو ڈائیورسٹی آف ورک ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور ہر سچویشن ایک نئی سچویشن ہے۔ کسی بھی سچویشن کے لیے ہم جنرلائز SOPs تو ہمارے پاس بھی ہیں، بٹ ایوری سچویشن جو ہے اس کی ریکوائرمنٹ اور ڈیمانڈس جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں۔ تو آپ کو ان SOPs سے ہٹ کر کامن سینس کے اوپر آ کر پولیسنگ کرنی پڑتی ہے۔ میں اگر کہوں کہ جو پولیسنگ ہے دیٹ از کامن سینس، اور جو آرم فورسز کی جو ورکنگ ہے دیٹ از آن SOPs۔ تو یہ آئی تھنک دیٹ وڈ بی اے بیٹر کمبینیشن دونوں کا اگر آپ کمپیریزن کرنا چاہیں۔ تو سر، جب آپ نے پولیس جوائن کی تو مطلب آپ کا کیا شروع سے تھا پولیس کی طرف آنے کا؟ کیوں آپ نے سوئچ کیا، مطلب پاکستان نیوی کو اتنا ٹائم دینے کے بعد پھر پولیس کی طرف آنا؟ فرینکلی اسپیکنگ کہ میں نیوی میں اپنی فیملی کی طرف سے پہلا بندہ تھا جو گیا تھا۔ جب میں یہاں پہ آیا ہوں تو ایک تو میں بہت دور تھا فیملی سے، کراچی میں مائی فیملی کمپلیٹ فیملی واز ان میاں والی۔ تو میں جب ادھر آیا ہوں تو مجھے پتہ چلا کہ یہاں سے لوگوں کی انڈکشن ہوتی ہے جو سول سروسز میں چلے جا سکتے ہیں۔ تو مجھے بھی شوق تھا سول سروسز میں جانے کا، تو میں نے کہا کہ میں بھی جاؤں گا۔ میں نے ٹرائی کی، اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی، میں سول سروسز میں آ گیا اور آج میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں۔ شروع سے پولیس کے حوالے سے نہیں تھا، میں جانا چاہتا تھا، میں DNG میں جانا چاہتا تھا، بٹ میری فیملی اور وہ لوگ بہت زیادہ وضد تھے کہ آپ پولیس میں جائیں۔ تو پھر میں نے
خاص طور پر اپنی والدہ اور میرے چچا مرحوم اور والد صاحب ان کی فرمائش کے اوپر جو ہے وہ میں نے پھر پولیس کا آپشن لیا اور لکیلی آئی گاٹ دی پولیس. سر جیسے سی ایس ایس کی آپ نے بات کی تو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ سی ایس ایس کا بہت زیادہ ہر دور میں ہی تھا لیکن آج کے دور میں بہت زیادہ ہائپ ہے. تو میں یہ چاہوں گی کہ آپ ہماری نوجوانوں کو کوئی گائیڈ کرنا چاہیں اس حوالے سے. پاکستان کے اندر دو ہی ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 100% جو میرٹ کے اوپر میٹ کرتی ہیں. ایک سول سروسز کا ایگزام ہے جو اس میں ہوتی ہے اور پھر ایک IAS بھی ہے جو آرم فورسز کے اس میں آتے ہیں. لکیلی میں دونوں کو کوالیفائی کر کے آیا ہوں اور بہت اچھی سروسز ہیں. میں لوگوں کو کہوں گا کہ محنت کریں. ڈیفیکلٹ ہیں انفارچونیٹلی, جو پاسنگ ریشو ہے وہ بہت کم ہے, 3% سے بھی کم ہوتا ہے رزلٹ جو آتا ہے. ڈیفیکلٹ ہے بٹ لوگوں کو میں یہی کہوں گا کہ آپ ضرور سول سروسز کے لیے ٹرائی کریں اور پھر جب آپ ٹرائی کر رہے ہیں تو آپ محنت کریں اور دل جوڑ کے محنت کریں تاکہ آپ جو ہے نا وہ آپ کو کامیابی ملے. ادروائز آپ ہاف ہارٹیڈلی یا 80% اپنی ایفرٹس کریں گے تو سول سروسز کرنا ذرا مشکل ہے. صحیح. اچھا سر, اب میں ذرا آپ کی فیملی کی طرف آتی ہوں. تھوڑا سا آپ مجھے اپنی فیملی کے حوالے سے بتائیں, آپ کی فیملی میں کون کون ہے؟ میری فیملی میں میری والدہ حیات ہیں. میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے بٹ شی از ان میاں والی. پھر میری وائف ہیں اور میرے 3 بچے ہیں. بڑی بیٹی ہے میری, شی از 11 year old ناؤ, اور ایک بیٹا ہے 10 year old, اور پھر اگین بیٹا ہے جو کہ 8 سال کا ہے. سر آپ کی مصروفیت ایسی ہے تو فیملی کو کس طریقے سے آپ ٹائم دے پاتے ہیں؟ جھگڑا ہی رہتا ہے ٹائم کے حوالے سے. اچھا. بٹ میں تھوڑا سا لکی ہوں اس حوالے سے کہ جو میری مسز ہیں وہ بھی ایک ورکنگ لیڈی ہے, تو شی کمپلیٹلی انڈرسٹینڈس کہ میری نیچر آف جاب کیا ہے اور آفس میں کس طرح ٹائم دینا پڑتا ہے. تو وہ بالکل اس طرح نہیں ہے کہ میں آفس میں ہوں تو پیچھے سے فون بجے جا رہے ہیں, یا میں لیٹ ہو گیا ہوں تو فون بجے جا رہے ہیں کہ کہاں پہ ہیں, کدھر ہیں, کیوں نہیں آئے ہیں. وہ جو ٹپیکل لیڈیز والے کوسچنز ہیں وہ مجھے بہت کم فیس کرنے پڑتے ہیں بیکاز وہ خود ایک ورکنگ لیڈی ہیں اور ان کو خود کو بھی بعض اوقات بہت لیٹ ہو جاتا ہے. بعض اوقات 8-9 بج جاتے ہیں ان کو, 7-8 بج جاتے ہیں نارملی ان کو. تو اس حوالے سے مجھے یس بچے سفر ضرور کرتے ہیں, ہم دونوں اوے ہوتے ہیں اور ہم بھی اس چیز کو ریئلائز کرتے ہیں. بعض اوقات تو ایسے ہوتا ہے کہ جب میں واپس جاتا ہوں تو بچے سو رہے ہوتے ہیں اور جب وہ اسکول چلے جاتے ہیں تو میں سو رہا ہوتا ہوں. تو 3 دن بچوں سے جو ہے نا وہ لائیو ملاقات ہی نہیں ہوتی. تو اس حوالے سے تھوڑا سا ڈپرائیوڈ فیل کرتے ہیں بٹ کیا کریں, دس از دی ریکوائرمنٹ اور نیچر آف جاب ہے. سر آپ کی وائف کی جاب نیچر کیا ہے؟ شی از مینیجر HR ان کراچی پورٹ ٹرسٹ. اچھا, صحیح. اچھا سر, اب جیسے کہ کہتے ہیں کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں وہ کون سی خاتون ہے جن کا ہاتھ ہے آپ کی کامیابی میں؟ آف کورس میری ماں کی دعائیں ہیں اور اس کے علاوہ تو کچھ ہو نہیں سکتا. انسان کے لیے ماں کی دعاؤں سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے. ورنہ میں تو ایک گاؤں کا لڑکا تھا اور مجھ سے بہت بہتر لوگ تھے جو بیچارے آج بھی اسٹرگل کر رہے ہیں اپنی لائف میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ماں کی دعائیں تھیں, بس اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لے کے آنا تھا, ورنہ کوئی خاص بات نہیں تھی کہ ہم کوئی بہت آؤٹ اسٹینڈنگ تھے یا کوئی. نہیں سر, بالکل ماں باپ کی دعائیں ہمیشہ کام آتی ہیں. پھر میرے کیریئر پروگریشن میں, میری پوسٹنگ میں جو سیکریفائسز میری فیملی نے دی ہیں وہ بھی کمنڈیبل ہے. لائک میں چھوٹے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کو یہاں چھوڑ کے لاہور ٹریننگ کرتا رہا, پھر اسلام آباد کرتا رہا, پھر 2 سال میں KPK میں رہا ہوں. تو مائی وائف بینگ ان ورکنگ لیڈی, اس نے گھر کو بھی, بچوں کو بھی اور اپنی جاب کو بھی سنبھالا ہے. تو ایک بڑی سپورٹ ہے وہ بھی. صحیح. تو اگر سر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آپ کی مدر کے ساتھ ساتھ آپ کی وائف نے بھی آپ کے اس جرنی میں بڑا ساتھ دیا؟ آف کورس, اس کے بغیر تو پھر دیکھیں آپ کا سکون اگر نہ ہو مینٹلی طور پر تو دین یو آر نو ویئر, آپ پرفارمنس ہی نہیں دے سکتے. نہیں, بالکل صحیح کہا. اچھا سر, یہ بتائیں کہ آپ کے کیا کیا مشاغل ہیں کام سے؟ ویسے تو بہت کم ٹائم میرے خیال میں آپ کو ملتا ہوگا, لیکن جب ملتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں, کیا آپ کے شوق ہیں؟ اسپورٹس اور آل کائنڈ آف اسپورٹس. بٹ آج کل میں
ٹوٹلی فوکسڈ ہوں کہ مجھے جب بھی ٹائم ملتا ہے یا میرے پاس فری ٹائم ہوتا ہے تو آئی پلے گولف. اب یہ دیکھ رہی ہیں پیچھے جو کچھ ٹرافیز اور وہ لگی ہوئی ہیں گولف کے حوالے سے اوپر. تو مجھے جب بھی ٹائم ملتا ہے سنڈے کو تو میں لازمی کھیلتا ہوں اگر کوئی آفیشیل کمٹمنٹ نہ ہو تو. ادر دین دیٹ وی ڈونٹ فائنڈ اینی ٹائم کہ میں دے سکوں. پھر تھوڑی دیر کبھی کسی دن ارلی فری ہو گئے تو دوستوں کے ساتھ بیٹھ گئے, تو ادروائز کوئی ایسا ایکٹیویٹیز نہیں ہیں کہ میں ٹائم نہیں ہے. انفیکٹ ایکٹیویٹی کرنے کو تو بہت دل کرتا ہے بٹ دیر از نو ٹائم. گولف ایک ہے جو میں سنڈے کو کھیلتا ہوں اور اگر میرے پاس ٹائم ہو تو میں 7 کے 7 دن بھی گولف کھیلوں. تو سر اگر آپ فورسز میں نہیں ہوتے تو میرے خیال میں آپ اسپورٹس مین ہوتے. مجھے بھی ایسے لگتا ہے لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ میں فورسز میں نہ ہوتا تو میں کیا ہوتا. بٹ مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید میں اگر فورسز میں نہ جاتا تو شاید میں کسی نہ کسی اسپورٹس میں ہی ہوتا. چلیں جی یہاں پر لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک اور گفتگو کا سلسلہ ساتھ جاری ساری رکھیں گے. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک.